السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بہن بھائیو؟ خیریت سے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی ایک سسٹر نے کال کی ہے کہ استاد جی میری جو ہے نا اولاد نہیں ہے، تو آپ میرے لیے کوئی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، اور جو ہے آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ وہ میں پڑھوں، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اولاد دے دے۔ سب سے پہلی میری بہن، آپ کو 5 وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نماز نہیں پڑھیں گی تو یہ وظیفے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی ضروری چیز جو ہے ہمارے پر، جو فرض اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہ ہے نماز، جو کہ ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دولت دیا ہے تو آپ اس کے اوپر حج بھی کر سکتی ہیں، پھر آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر اس کے بعد جو ہے، اگر آپ جو ہے مالدار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو جو ہے نماز تو دیکھو اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، کہیں جو ہے آپ کا 1 لوٹا پانی کا لگتا ہے، بندہ وضو کر لیتا ہے اور اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لیتی ہیں میری بہنیں، ٹھیک ہے؟ تو عورت کا کہیں جو ہے دور بھی نہیں جانا ہوتا، اس نے عورت ذات تو اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ بنا لے کہ جہاں نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کبھی ادھر جا نماز بچھا، کبھی ادھر جا نماز بچھا، یہ ایک ہی جگہ جو ہے نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ نماز کے لیے ایک ہی جگہ مقرر آپ کر لیں تاکہ وہاں بچوں وغیرہ کا جو پیشاب وغیرہ بھی وہاں نہ کریں، ان کو بھی تھوڑا دھیان رکھا کریں۔ اس جگہ ہونا کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، وضو کر کے آپ نماز جو ہے پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا۔ جب اللہ راضی ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا۔ باقی میں آپ کے لیے دعا مانگ سکتا ہوں، میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی آپ کو اگر کوئی بول رہا ہے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ سب جھوٹ کی بات ہے میری بہن۔ تو کسی طرح اس طرح اپنے پیسے ضائع نہیں مت کیجیے گا۔ اور کوئی اور بھی سن رہا ہو تو میری سب سے گزارش ہے، کسی بھی ایسے پیر کے پاس جا کے پیسے جو ہے برباد کر کے، کوئی بھی پیر آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو، کوئی بھی ولی ہے، کوئی بھی پیر ہے، آپ کو وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ صرف اور صرف آپ کے لیے دعا مانگ سکتا ہے۔ دعا بھی تب بھی قبول ہوگی جب آپ بھی دعا میں شامل ہوں گے، مطلب یہ کہ آپ نماز پڑھیں گے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ دیکھو 70 مئوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی دیر نہیں ہے، کن فیکون، بس ہو جا۔ تو اسی لیے میری بہن بھائیوں، کوئی بھی سن رہا ہے تو یہ درباروں کے اوپر جا کر جھکنا، ان کے اوپر چادر چڑھانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جھکیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز نہیں پڑھیں گے، تو یہ درباروں کے اوپر جا کر جو ہے چادر چڑھانا، یا جو ہے کسی بھی مولوی کی جیب میں ڈالنے سے جو ہے آپ کو جنت مل جائے گی یا آپ کا یہ کام بن جائے گا، ایسا بالکل ہرگز بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں، سب سے پہلی چیز جو ہے، آپ نماز پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو 5 منٹ ملے، 2 منٹ ملے، آپ جو ہے قرآن پاک بھی پڑھ لیا کریں۔ باقی زندگی میں کام ہوتا رہتا ہے کہ یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں۔ بڑے بڑے بھی دیکھے ہیں آپ نے، ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے استاد تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے چلے گئے ہیں۔ تو اسی وجہ کے لیے میری بہن بھائیوں، کوئی بھی سن رہا ہے، نماز کا اہتمام کیا کریں، اور مرد حضرات جمعہ بھی پڑھا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، کاروبار کو بند کر کے جمعہ نماز پڑھا کریں، تو اسی میں ہمارے لیے جو ہے بھلائی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارے گناہ معاف جو ہے کرے گا، اور ہمیں انشاءاللہ جنت میں ضرور بھیجے گا، اور ہمارے کام بھی جو ہے ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ مشکل کشا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ باقی حاجت روا بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ میں آپ کے لیے دعا مانگ سکتا ہوں، میں یہ آپ کو مہر لگا کے نہیں دے سکتا کہ یہ میں نے یہ کام کر دی ہے تو یہ کام آپ کا گارنٹی شدہ ہو جائے گا، لیکن یہ چیز میرا ایک چیز ہے کہ قرآن پاک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو اس قرآن پاک کی کتاب کو نہیں مانے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، تو اس پر یقین نہیں رکھے گا، تو وہ جو ہے ایمان والا نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ تو اسی وجہ کے لیے جو ہے اس کے لیے
جہنم کی آگ تیار پڑی ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، جتنا ہو سکتا ہے آپ قرآن پاک پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور ہمیں انشاءاللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی آسانی پیدا کرے گا، اور انشاءاللہ جو بھی ہمارے کام اٹکے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں وظائف بتاتا رہتا ہوں، عمل بتاتا رہتا ہوں، میں لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ جو ہے تنگ کرتے ہیں، وہ یہی بولتے ہیں کہ استاد جی ہمیں اس طرح کا تعویذ بتاؤ، اس طرح کا تعویذ بتاؤ۔ میں یہ جو بھی ویڈیو بناتا ہوں لوگوں کی کہی ہوئی بات پر میں جو ہے ویڈیو بناتا ہوں۔ مجھے خود کو شوق بالکل بھی نہیں ہے کہ تعویذ کے اوپر جو ہے میں ویڈیو بناؤں، یہ لوگوں کے کہنے پر میں ویڈیو اس طرح کی بناتا ہوں۔ لیکن تعویذ سے بہتر یہ کیا ہے، قرآن پاک کے جو ہے الفاظ ہیں، قرآن پاک کی جو ہے کتاب ہے، اور آپ وہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے جو بھی آپ کا کام رکا ہوا، جو بھی نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھ کر جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جھکیں گے، تو میرے بہن بھائیوں، کوئی نہ ایسا کام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری جو ہے کام میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارا کام نہیں ہونے دے گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، تو وہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہم نے جو ہے ہم مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارے لیے بہتر کرنے والا ہے۔ تو میں اب آپ کو سسٹر جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، سب سے گزارش ہے کمنٹس میں آپ نے ماشاء اللہ یا سبحان اللہ لکھنا ہے، تو آپ کو جو ہے یہ وظیفہ کریں گی، انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ نیک اور نرینہ اولاد عطا کرے گا۔ لیکن اولاد کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کوئی بھی آپ کو پیر، کوئی بھی ولی اللہ، کوئی بھی آپ کو جتنا بڑی یہ کہہ رہا ہو کہ میں یہ کر دوں گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو سسٹر میں آپ کو درخواست کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ نماز جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، تو نماز پڑھیں گی، اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کو میں وظیفہ بھی دکھا رہا ہوں، یہ وظیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آپ نے اس طرح کی تسبیح لے لینی ہے، تسبیح لینے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے، آج تک مجھے کبھی ایسے بندے نے ایسا نہیں کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ لوگ جو ہے میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ جاتے ہیں، استاد جی آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا ہم نے جو ہے پڑھا ہے، تو یہ آپ کو مٹھائی کے لیے ڈبہ لے کے آئے ہیں، یا آپ کے لیے سوٹ لے کے آئے ہیں، تو یہ آپ کے لیے گفٹ لے کے، مجھے پتہ ہی نہیں، نام میں بندے بھی نہیں جانتا، تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے لوگ جو ہے اس طرح محبت کرتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ نماز جو ہے وہ پہلے پڑھنی ہے، بعد میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو میں آپ کو وظیفہ جو ہے پڑھ کر بھی رپیٹ کر رہا ہوں، وظیفہ جو ہے آپ سن لیجئے گا، اس طرح جو ہے آپ نے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کی بھی اولاد نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ دونوں کوشش کریں، میاں بیوی دونوں پڑھیں۔ ایک پٹھان نے مجھے کال کی تھی کہ استاد جو ہے میری اولاد نہیں ہوتی۔ میں نے کہا آپ کہاں سے بات کر رہے؟ کہہ رہے میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یار کتنے سال ہوئے ہیں گھر نہیں؟ کہتا ہے 7 سال ہو گئے ہیں استاد جی میں گھر نہیں گیا۔ تو آپ بتائیں کہ یہ ایسا تو نہ کیا کریں نا، یہ تو مذاق والی بات ہے نا کہ پٹھان 7 سال میں سعودی عرب میں ہے اور مجھے کال کر رہا ہے کہ میری اولاد نہیں ہو رہی۔ بتائیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ بلوٹوتھ یا جو ہے فون کے ذریعے تو اولاد نہیں ہوتی نا؟ کہ اپنی گھر والوں کو ٹائم دیا کریں، اپنی جو ہے کوئی کسی کا شوہر جو ہے لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا کسی کی بیوی جو ہے لڑائی جھگڑا کرتی ہے، تو میں اس کے لیے بھی مجھے کال ہے، میں وظیفہ بتاؤں گا آپ کو، تو یہ وظیفہ آپ پہلے یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے 3 مرتبہ 7 مرتبہ درود شریف پہلے ہی پڑھنا ہے اور بعد میں بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دکھا رہا ہوں، یہ آپ نے ایک تسبیح کی پڑھنی ہے۔ یا مصورو، دوبارہ آپ یاد کر لیں، یا مصورو یا خالقو، یا مصورو یا خالقو، یا مصورو یا خالقو، یا مصورو یا خالقو۔ تو آپ نے یہ جو ہے اس کو یاد کر لینا، یہ نہیں کہ غلط نہ پڑھتے رہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ وظیفہ جو ہے زبردست جو ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگ کہاں سے جو ہے مٹھائی لے کے آ جاتے ہیں کہ استاد جی ہم نے یہ پڑھا ہے۔ اس کو آپ کوشش کریں، اگر 7 تسبیح اور
اس کے بعد جو ہے کوئی بھی آپ راشن پانی جو ہے گھر والی اگر آپ کوئی چیز پکاتی ہے، اگر شوہر میں کوئی مسئلہ ہو تو یہ دونوں میاں بیوی بغیر کسی سے بات کیے ہوئے آپس میں باتیں نہ کریں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ جو ہے دونوں میاں بیوی آپ کم سے کم 1,00,000 بار پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے، ایک رات میں۔ یہ 3 رات کر لیں عمل انشاءاللہ، یا آپ جو ہے ترکیب بنا لیں 1,000 ایک مرتبہ، یا اگر آپ کو پاس بالکل ہی کم وقت ہوتا ہے تو اگر ایک عشاء کی نماز کے بعد اگر شوہر جو ہے کہیں نوکری وغیرہ کرتا ہے تو عورت تو گھر ہوتی ہے، تو پھر عورت کو چاہیے کم سے کم جو ہے عشاء کے بعد جو ہے 3 تسبیح لازمی جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے یہ 3 تسبیح لازمی پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو ہے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، ضرور اولاد دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے تو نزدیکی کوئی بھی دینی مدارس ہو، جا کے وہاں پر آپ جو ہے بچوں میں مدارس کے بچوں سے محبت کریں اور دینی مدارس کے بچوں کو اوپر جا کر مٹھائی جو ہے کھلائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو اولاد دی ہوگی اور اس کو صحت یاب بھی کرے گا اور اس کو آپ حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت میں آپ کو نمبر بتانا بھول گیا ہوں، 0300390806 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی اور نمبر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔